بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. جماعت پانچویں کے اردو کتاب چیپٹر نمبر 11 پارٹ نمبر 5 ویڈیو کلاس لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں. تو آج کی ویڈیو کلاس میں تمام پانچویں جماعت کے بچوں کو یعنی اسٹوڈینٹس کو ویلکم کرتا ہوں. تو آپ دھیان سے دیکھیں میرے عزیز بچوں. فورتھ ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھائی ختم کیا گیا تھا. تو آج ہم یہاں سے شروع کرنا ہے. تو آپ دیکھیں عزیز اسٹوڈنٹس. یہ سن کر رفیق نے 2-3 پتیاں منہ میں رکھ کر چبانا شروع کر دیں. جمن چاچا نے فوراً ٹوکا، نہیں رفیق، پتیوں کو چبانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں. اور یہ باتیں سن کر اس نے 2-3 پتیاں اپنے منہ میں ڈال کر چبانا شروع کیا. تو جمن چاچا نے منع کیا کہ بیٹا یہ نہیں بیٹا، یہ پتیوں کو چبانے سے دانت خراب ہو جاتا ہے. ان کو صرف پانی سے نگلنا چاہیے. بیٹا، آج کل کی ڈاکٹری دوا میں نیم کا بہت استعمال ہوتا ہے. نیم کے تیل سے بہت سی ادویاں تیار کی جاتی ہیں. اور جمن چاچا نے رفیق کو کہا، بیٹا رفیق، ان کو صرف پانی میں نگلنا چاہیے. اور آج کل ڈاکٹری دوا میں نیم کا بہت استعمال ہوتا ہے. نیم کے تیل سے بہت سے دوائیاں تیار کی جاتی ہیں. ارے ہاں، دیکھو بچے کو آرام آنے لگا، درد کچھ کم ہوا. اب اس کو پتیوں اور چھل کے ابلے پانی سے گلیان کر دو. 2-4 بار کلی کرنے سے کیڑا باہر نکل آئے گا. اور آپ دیکھیں بچے آرام ہوا کہ نہیں ہوا، اس کا درد ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا. آپ دیکھو پھر انہوں نے کہا درد کم ہوا ابھی اور ٹھیک ہوا ہے. اور پتیوں اور چھل کے ابالے پانی سے گلیان کر دو. 2-4 بار اپنے منہ میں وہ پانی ڈال کر آپ کو پھینکنا ہے. تو اسی کے ساتھ وہ سارا کیڑا جو وہ باہر آئے گا. رفیق نے کہا، جمن چاچا، ہم تو نیم ایک دم بیکار سمجھتے تھے، یہ تو بڑے کام کا نکلا. ہاں بیٹا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. یہاں تک کہ اس کی سوکھی پتیاں بھی بیکار نہیں ہوتے. اور رفیق نے جمن چاچا کو کہا، جمن چاچا، یہ نیم کا پتیاں جو میں ایک دم بیکار سمجھتے تھے، یہ تو بڑے کام کا نکلا ہے. ہاں بیٹا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. کس نے کہا؟ یہ جمن چاچا نے رفیق کو کہا. یہاں تک کہ اس کی سوکھی پتیاں بھی بیکار نہیں ہوتے. سوکھی پتیاں کی دھونے سے مچھر، پیشو اور دوسرے زہریلے کیڑے مر جاتے ہیں. کسی کیڑے وغیرہ کے کاٹنے پر اس کی پتیاں مریض کو چبانے کے لیے کہو. اگر مریض کو اس کی پتیاں میٹھی لگتی ہے تو کیڑا ضرور سانپ ہوگا. واہ چاچا، نیم اتنے کام کا ہے. ٹھیک، آپ میں یہاں رکھتا ہوں آج کی پڑھائی. ٹھیک ہے. تو جمن چاچا نے کہا رفیق، آپ سوکھی پتیاں بھی دھونے سے مچھر، پیچو اور دوسرے زہریلے کیڑے مر جاتے ہیں. کسی کیڑے وغیرہ کے کاٹنے پر اس کی پتیاں مریض کو چبانے کے لیے کہو. اگر مریض اس پتیاں میٹھی لگتی تو کیڑا ضرور سانپ ہوگا. واہ چاچا، نیم اتنے کام کا ہے. ٹھیک، ایک بار پھر سے دیکھیے.
یہ سن کر رفیق نے 2-3 پتیاں منہ میں رکھ کر چبانا شروع کر دیں۔ جمن چاچا نے فوراً ٹوکا، نہیں رفیق، پتیوں کو چبانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، ان کو صرف پانی سے نگلنا چاہیے۔ بیٹا، آج کل کی ڈاکٹری دوا میں نیم کا بہت استعمال ہوتا ہے۔ نیم کے تیل سے بہت سی ادویات تیار کی جاتی ہیں۔ ارے ہاں، دیکھو بچے کو آرام آنے لگا، درد کچھ کم ہوا۔ اب اس کو پتیوں اور چھل کے ابلے پانی سے گلیان کر دو۔ 2-4 بار کیلی کرنے سے کیڑا باہر نکل آئے گا۔ رفیق نے کہا، جمن چاچا، ہم تو نیم کو ایک دم بیکار سمجھتے تھے، یہ تو بڑے کام کا نکلا۔ ہاں بیٹا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، یہاں تک کہ اس کی سوکھی پتیاں بھی بیکار نہیں ہوتے۔ سوکھی پتیوں کی دھونے سے مچھر، بچھو اور دوسرے زہریلے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کسی کیڑے وغیرہ کے کاٹنے پر اس کی پتیاں مریض کو چبانے کے لیے کہو۔ اگر مریض کو اس کی پتیاں میٹھی لگتی ہیں تو کیڑا ضرور صاف ہوگا۔ واہ چاچا، نیم اتنے کام کا ہے۔ ٹھیک ہے عزیز بچوں، تو آپ یہ سبق آپ پڑھتے رہو، تب تک خدا حافظ والسلام علیکم۔